یہ جو پاپولیشن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے بھی کچھ چیلنجز کا ذکر کیا، وسائل کا آپ نے ذکر کیا، اوورآل خیبر پختونخوا کو کیا چیلنجز ہیں، خاص طور پر اگر ہم پاپولیشن کے حوالے سے گفتگو کریں تو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ڈان کو مبارکباد دینا چاہوں گا، ڈان گروپ کی جس طریقے سے جو ہمارا کور آج کل جو ایشو ہے پاپولیشن، اس پہ ایک بہترین انہوں نے کانفرنس یہاں پہ منعقد کرائی اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انوائٹ کیا اور اس پہ ڈیٹیل جو ہے ایک سیشن ٹو سیشن ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، میں نے ابھی اپنے سیشن میں بھی یہ بات کی، تو ہمارے لیے بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک تو جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہمارے ہیں، وہاں کی جو پاپولیشن ہے جو کہ اس ٹائم کے حساب سے 15 لاکھ تھی، ابھی اگر فریش سینسس کے لحاظ سے وہ مزید بڑھ گئی ہے، لیکن ان کو فائنینشلی طور پہ مرج نہیں کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹو طور پہ تو وہ مرج ہو گئے ہیں، لیکن فائنینشلی طور پہ مرج نہیں ہوا۔ آبادی بڑھی ہے، وسائل نہیں بڑھے۔ ہمیں جو NFC میں جو شیئر مل رہا ہے وہ وہی مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے ہم سے جو 100 ارب کا وعدہ کیا تھا کہ ہر سال آپ کو 100 ارب روپے دیں گے فور دا NMDs، وہ بھی ابھی تک 7 سالوں میں جو 700 ارب بنتے ہیں، ہمیں صرف 160 ملے ہیں، تو 540 ارب روپے ہمیں وہ نہیں ملے۔ تو یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں، پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انفراسٹرکچر ہمارا ڈیمیج ہے، وہاں پہ اسکولوں کا ایشو ہے، تعلیم کا ایشو ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کا ایشو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہم جو 4 دسمبر کو اجلاس ہونے جا رہا ہے NFC کا، تو اس پہ یہ ساری چیزیں ہم رکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کا ایک بہترین مقدمہ لڑیں گے۔ لیکن یہ جو اویئرنیس کا ایک فیکٹر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں دیکھیے، پاپولیشن جو ہے نا، یہ اب سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے، یہ صرف ایک صوبے کی ذمہ داری نہیں ہے، ایز اے ہول ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے، اور اس کی ایک ایسی پالیسی لانی چاہیے جو کہ کنٹینیو رہے۔ میں نے ابھی بھی یہ بات کی کہ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی، اگر وہ چاہے پروویژنل ہو چاہے فیڈرل ہو، اس میں ایک جو اپر ٹیئر کا جو ان کا MD ہے یا جو منسٹر ہے یا جو سیکٹری ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے تو ان کی پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے، یا حکومت چینج ہو جائے تو نہیں، حکومت کے اندر اگر حکومت ان کی بھی رہے اور پرسنالٹی چینج ہو جائے تو پریورٹیز اور پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں۔ تو فائنینس میں، پاپولیشن میں یہ چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور یہ جو پالیسی ہے اس کو کنٹینیو کرنی پڑے گی۔ اگلے 10 سال 15 سال کے ہمیں کوئی سب کے کنسنسس ایک ایسی پالیسی لانی پڑے گی۔ جو پالیسیز ہیں ان میں تسلسل رہنا چاہیے، ایک ایسی پالیسی جو سب اس پہ متفق ہوں اور 10-15 سال کی ہونی چاہیے۔ اچھا شفیع صاحب، ایک NFC کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ NFC کے حوالے سے یہ جو 28ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم میں بھی ایک معاملہ شامل تھا، بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق NFC کے حوالے سے کچھ کرنے جا رہا ہے اور آپ کے خدشات کیا ہیں؟ دیکھیں، جو چھوٹی صوبے ہیں جیسے خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے، ابھی بھی ان کی وہ محرومیاں ختم نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ پاپولیشن کی جو آج سیشن تھا، جو کانفرنس تھی، اسی کے حساب سے دیکھ لیں، جو NFC کا جو ڈویژن ہے اس میں جو ویٹیج ہے وہ 82 جو ہے 82% وہ پاپولیشن بیسڈ ہے۔ پھر اس میں پنجاب کی پاپولیشن زیادہ ہے تو 57% وہ لے لیتے ہیں، پھر سندھ ہے 23% وہ لے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا 13% اور جو بلوچستان ہے وہ 5% ہے۔ اب جو NFC کا اگر یہ شیئر کم کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا شیئر بڑھائیں گی، جو چھوٹے صوبے ہیں یہ مزید محرومی کی طرف جائیں گے۔ تو ہماری پلی بھی یہ ہے، ہماری ریکویسٹ بھی یہ ہے اور ہمارا مقدمہ بھی یہ ہے، اگر پہلے تو ہمیں جو ہمارے شیئر بنتے ہیں، جو ہمارے واجبات بنتے ہیں، وہ ہمیں ادا کر دیے جائیں، اور پھر اس پہ بیٹھ کے کچھ پلس مائنس اس کو مطلب ریویژن اس پہ کر لیں اور چھوٹے صوبوں کو تھوڑا مزید حصہ دیں۔ اچھا، یہ جو NFC کے حوالے سے میٹنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز ہوں گی، تو اب CM صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ ان میں بھی شرکت کریں گے؟ کیونکہ پہلے تو ایک تاثر تھا نا کہ شاید آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ دیکھیں، سیکیورٹی کی جہاں تک بات ہے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہو رہا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے، لوگ ہمارے ہیں۔ تو سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن ہوگا، ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے افغان بارڈر پہ کشیدگی تھی، انہوں نے دوحہ میں مذاکرات کیے، انہوں نے استنبول میں مذاکرات کیے، پھر اسلام آباد میں ایک دور ہوا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو لوپ میں لیا جاتا۔ وی آر دا اسٹیک ہولڈر، مطلب ایفیکٹ ہم ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے ڈسپلیس ہو رہے ہیں، شہید ہمارے ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو رہا ہے، اسکول، صحت، سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے صوبے کے متعلق ہو تو اس میں کم سے کم ہمیں ایز اے اسٹیک ہولڈر لیا جائے، ہماری بات وہاں پہ، ہماری تجاویز لیے جائیں، کیونکہ ہم بہتر تجاویز دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اسٹیک ہولڈر ہمیں یہ نہیں مانتے یا ہمیں لوپ پہ نہیں لیتے تو پھر یہ جو پالیسی یہاں پہ بناتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھ لیا جو افغانستان کے ساتھ ان کے ہوئے ہیں وہ سود مند ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ اگر وہاں پہ قبائلی اگر عمائدین ہوتے، وہاں پہ ہمارا ایک جرگہ سسٹم ہے، ان کو لوپ میں لیتے، ان کے مشورے لیتے تو یہ چیز کافی بہتر ہوتی۔ تھینک یو۔